السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو آج میں آپ کے لیے کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نمبر 1 عورتوں سے باتیں کرنا، نمبر 2 شاعری، نمبر 3 گانا، نمبر 4 گیت۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے پہلا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ سوال نمبر 2، طوائف کس کی مشہور نظم ہے؟ نمبر 1 جوش کی، نمبر 2 کیفی کی، نمبر 3 جذبی کی، نمبر 4 فیض کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ہمارا نمبر 3 جذبی کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مصحفی کا اصل وطن کیا ہے؟ اس کے آپشن ہیں 1 آگرہ، 2 لکھنؤ، 3 دہلی، 4 امروہہ۔ مصحفی کا اصل وطن ہے 4 امروہہ۔ سوال نمبر 4، نجم الدولہ دبیر الملک خطاب کس شاعر کو ملا؟ نمبر 1 ذوق کو، نمبر 2 غالب کو، نمبر 3 مومن کو، نمبر 4 میر کو۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا نمبر 2 غالب کو۔ نجم الدولہ دبیر الملک کا خطاب غالب کو ملا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کس شاعر کی وفات کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا، اس کے آپشنس ہیں غالب کی، نمبر 2 سودا کی، نمبر 3 مومن کی، نمبر 4 میر کی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے مومن، نمبر 3 مومن کی۔ مومن کی وفات کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی۔ سوال نمبر 6، کس نے مرثیے کو مسدس کی حیت عطا کی؟ آپشن نمبر اے امیر مینائی، آپشن نمبر 2 سودا، آپشن نمبر 3 ولی دکنی، آپشن نمبر 4 سراج۔ تو کس نے مسدس کی حیت عطا کی تھی مرثیے کو؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا نمبر 2 سودا۔ تو سودا سے پہلے جو مرثیے کہے جاتے تھے وہ اربع کی حیثیت سے کیے جاتے تھے، یعنی کہ اس میں 4 مصرے ہوتے تھے، پر سودا نے جو شروع کیے تھے وہ 6 مصروں پر مشتمل تھی، جو انہوں نے شروعات کی تھی مرثیوں کی۔ سوال نمبر 7، آتش کس کے شاگرد تھے؟ نمبر 1 میر تقی میر کے، نمبر 2 مصحفی کے، نمبر 3 خواجہ میردرد کے، نمبر 4 ناصح کے۔ تو آتش کس کے شاگرد تھے؟ نمبر 2 مصحفی کے۔ سوال نمبر 8، سخندان فارس کس کی تصنیف ہے؟ سخندان فارس کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 حافظ شیرازی، آپشن 2 سر سید احمد خان، آپشن 3 محمد حسین آزاد، آپشن 4 مولانا شبلی۔ سخندان فارس، اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے سخندان فارس۔ سوال نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثنوی علی نامہ کا موضوع کیا ہے؟ اس کا نمبر 1 آپشن ہے حضرت علی کے واقعات پر، مطلب علی نامہ کا موضوع، علی نامہ جو مثنوی لکھی گئی ہے اس کا مین موضوع کیا ہے، یعنی کہ ٹاپک کیا ہے اس کا؟ حضرت علی کے واقعات ہیں، نمبر 2 تصوف ہے اس میں، نمبر 3 حضرت علی کی جنگیں ہیں، یا علی عادل شاہ ثانی کے واقعات ہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا علی عادل شاہ ثانی کے واقعات۔ سوال نمبر 10، شعر شور انگیز کا تعلق کس شاعر کے اشعار کی تعبیر و تشریح سے ہے؟ آپشن نمبر 1 میر تقی میر کی، آپشن 2 غالب کی، آپشن 3 اقبال کی، آپشن 4 فیض کی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے میر تقی میر۔ شعر شور انگیز کا تعلق یا شعر شور انگیز میر تقی میر نے ہی لکھی ہے۔ سوال نمبر 11، ملا وجہی کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ آپشن 1 معراج العاشقین، آپشن 2 صبرس، آپشن 3 عود ہندی، آپشن 4 فسانہ آزاد۔
ملا وجہی کی تصنیف ان میں سے کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا صبرس۔ آگے بڑھتے ہیں، نیرنگ خیال کا مصنف کون ہے؟ آپشن اے الطاف حسین حالی، آپشن 2 اعجاز حسین، آپشن 3 محمد حسین آزاد، آپشن 4 مسعود حسین۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا محمد حسین آزاد۔ آگے بڑھتے ہیں، بوتیقہ کس کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر 1 افلاطون کی، آپشن 2 سقراط کی، آپشن 3 قرات کی، آپشن 4 ارسطو کی۔ تو اس کا صحیح آپشن 13ویں سوال کا صحیح آنسر ہوگا ہمارا آپشن نمبر 3 قرات۔ بوتیقہ قرات کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 14، اردو معلّہ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ آپشن نمبر 1 قصائد کا، آپشن 2 خطوط کا، آپشن 3 افسانے کا، آپشن 4 خاکے کا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 خطوط کا۔ اردو معلّہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 15، کس افسانہ نگار نے طوائف کو بطور خاص افسانوں کا موضوع بنایا ہے؟ نمبر 1 بیدی نے، نمبر 2 پریم چند نے، نمبر 3 منٹو نے، نمبر 4 عصمت نے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا منٹو نے۔ سب سے پہلے منٹو نے ہی طوائف کو اپنے افسانوں میں استعمال کیا تھا۔ سوال نمبر 16، ان میں سے کون سا افسانہ قرۃ العین حیدر کا ہے؟ نمبر 1 رضو باجی، نمبر 2 بند راستے، نمبر 3 گرم کوٹ، نمبر 4 فوٹوگرافر۔ قرۃ العین حیدر کا کون سا افسانہ ہے ان میں سے؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 فوٹوگرافر۔ سوال نمبر 17، اسیر حرص کس کا ڈرامہ ہے؟ آپشن 1 آغا حشر کاشمیری کا، آپشن 2 امتیاز علی تاج کا، آپشن 3 طالب بنارسی کا، آپشن 4 حبیب تنویر کا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 2 امتیاز علی تاج کا۔ سوال نمبر 17، چچا چھکن کا خالق کون ہے؟ چچا چھکن کو کس نے لکھا ہے؟ آپشن نمبر 1 امانت لکھنوی، آپشن 2 امتیاز علی تاج، آپشن نمبر 3 محمد حسین آزاد، آپشن 4 حبیب تنویر۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا امتیاز علی تاج۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 19، حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے؟ نمبر 1 کھڑکی، نمبر 2 ضحاک، نمبر 3 آگرہ بازار، نمبر 4 آذر کا خواب۔ تو 19 کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا 3۔ اس کا صحیح آنسر ہوگا آگرہ بازار۔ حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار جو بہت مشہور ڈرامہ رہا ہے۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ اس کے آپشنز ہیں شب گریز، شب گزیدہ، آپشن 2 آگ کا دریا، آپشن 3 ضدی، آپشن 4 اداس نسلیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 آگ کا دریا۔ گوتم نیلمبر آگ کا دریا ناول کا ایک کردار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 21، رشید احمد صدیقی کی تصنیف نہیں ہے؟ ان میں سے کون سی رشید احمد صدیقی کی تصنیف نہیں ہے؟ نمبر 1 وکیل صاحب، نمبر 2 ارہر کا کھیت، نمبر 3 چارپائی، نمبر 4 سنیما کا عشق۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 4 سنیما کا عشق۔ سوال نمبر 22، مرحوم کی یاد میں کس نے لکھا ہے؟ اس کے صحیح آپشن ہو جائیں گے اقبال نے، آپشن 2 مولوی، آپشن 3 پطرس، آپشن 4 ملار موزی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 پطرس نے۔ پطرس بخاری نے لکھا ہے مرحوم کی یاد میں۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 23، یادگار غالب کا کس صنف سے تعلق ہے؟ آپشن نمبر 1 انشائیہ سے، آپشن 2 افسانہ، آپشن 3 ناول، آپشن 4 سوانح۔ تو یادگار غالب کیا ہے؟ اور اس کا آپشن کا آنسر ہو جائے گا اس سوال کا آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 سوانح۔ یہ سوانح نگاری ہے غالب کی، یادگار غالب۔
آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 24 کی طرف۔ مسدس مدو جزر اسلام حالی نے کس کے کہنے پر لکھی تھی؟ حالی نے لکھی تھی مدو جزر اسلام، اور یہ کس کے کہنے پر لکھی تھی؟ مسدس مدو جزر اسلام۔ آپشن اے مولانا شبلی کے کہنے پر، سر سید کے کہنے پر، غالب کے کہنے پر، یا بہادر شاہ ظفر کے کہنے پر۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا نمبر 2، سر سید احمد خان کے کہنے پر مدو جزر اسلام لکھی تھی حالی نے۔ سوال نمبر 25، اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی کس کا نظریہ ہے؟ آپشن اے مولانا ابوالکلام آزاد، آپشن 2 حالی، آپشن 3 حافظ محمود شیرانی، آپشن 4 مسعود حسین خان۔ اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 حافظ محمود شیرانی۔ یہ انہوں نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی ہے، حافظ محمود شیرانی نے۔ سوال نمبر 26، گریز کس صنف کا جز ہے؟ آپشن 1 قصیدہ، آپشن 2 مرثیہ، آپشن 3 مثنوی، آپشن 4 نظم۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن اے قصیدہ۔ قصیدے کا جز ہے یہ، اجزائے ترکیبی میں آتے ہیں جو قصیدے کے۔ سوال نمبر 27، پہلوان شاعر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ 1 غالب کو، 2 سودا کو، 3 ذوق کو، 4 ناصح کو۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 ناصح۔ ناصح کو پہلوان شاعر کہا جاتا ہے، پہلوان شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 28، شاعر شباب، شاعر انقلاب، اردو شاعر فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ شاعر شباب، شاعر انقلاب اور شاعر فطرت، یہ سب لقب ان کو ملے ہیں۔ یہ کون سے شاعر ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے؟ اقبال کو، نظیر کو، یا جوش کو، یا فیض کو؟ تو اس کا آنسر صحیح ہو جائے گا جوش کو۔ جوش کو شاعر شباب بھی کہتے ہیں، شاعر انقلاب بھی، اور شاعر فطرت بھی۔ سوال نمبر 29، مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ 1 سودا کے، 2 میر خلیق کے، 3 میر ضمیر کے، 4 میر انیس کے۔ مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 3 میر ضمیر کے۔ سوال نمبر 30، کس شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی ہے ان میں سے؟ آپشن 1 سودا، آپشن 2 درد، آپشن 3 مصحفی، آپشن 4 میر۔ ان میں سے کون سا ایسا شاعر ہے جس نے کوئی مثنوی نہیں لکھی ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 درد نے کوئی مثنوی نہیں لکھی ہے۔ سوال نمبر 31، کس نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے؟ ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے اپنی تصنیف میں۔ تو آپشن اے شبلی، آپشن 2 فراق، آپشن 3 مولوی عبدالحق، آپشن 4 محمد حسین آزاد۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 4 محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد نے اپنی تصنیف میں ولی دکنی کو شاعری کا بابا آدم کہا ہے۔ سوال نمبر 32، رباعی کے لیے ماہرین عروض نے کل کتنے اوزان مقرر کیے ہیں؟ رباعی کے لیے کتنے اوزان مقرر کیے ہیں؟ نمبر 1 12، نمبر 2 24، نمبر 3 36، نمبر 4 48۔ تو 32 کا صحیح جواب ہوگا 24 اوزان۔ رباعی میں 24 اوزان ہونے لازمی ہیں۔ سوال نمبر 23، داستان بوستان خیال کس کی تصنیف ہے؟ تو آپشن نمبر 1 سراج اورنگ آبادی، آپشن 2 میر تقی خیال گجراتی، آپشن 3 رجب علی بیگ سرور، آپشن 4 ملا وجہی۔ کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے میر تقی خیال گجراتی۔ سوال نمبر 34، حسن و دل کس داستان کا کردار ہے؟ حسن ایک نام ہے اور دل ایک نام ہے اس داستان میں، تو یہ کس کا کردار ہیں؟ آپشن 1 سبرس، آپشن 2 باغ و بہار، آپشن 3 فسانہ عجائب، اور آپشن 4 طلسم ہوش و ربا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1
صبرس۔ سوال نمبر 25، حبیب تنویر نے کس ڈرامے میں غالب کی زندگی کو پیش کیا ہے؟ حبیب تنویر ایک ڈرامہ نگار ہیں، تو انہوں نے کون سے ڈرامے میں غالب کی زندگی کو پیش کیا ہے؟ نمبر 1 آگرہ بازار میں، نمبر 2 میرے بعد، آپشن نمبر 3 جھاڑو، آپشن نمبر 4 شطرنج بازی۔ تو انہوں نے کون سے ڈرامے میں غالب کے بارے میں کہا ہے؟ 35 کا ہمارا اس کا آنسر ہے میرے بعد۔ سوال نمبر 36، عصمت چغتائی کا پہلا ناول ضدی کب شائع ہوا تھا؟ تو 1936 میں، آپشن 1، آپشن 2 1941 میں، آپشن 3 1946 میں، آپشن 4 1951 میں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے ہمارا آپشن نمبر 2 1941 میں۔ سوال نمبر 37، اردو افسانے کا آغاز کب ہوا؟ آپشن نمبر 1 18ویں صدی کے اواخر میں، آپشن 2 19ویں صدی کے آغاز میں، آپشن 3 19ویں صدی کے آخر میں، آپشن 4 20ویں صدی کے آغاز میں۔ تو اس کا صحیح آنسر رہے گا ہمارا آپشن نمبر 3 19ویں صدی کے آخر میں اردو افسانے کا آغاز ہوا تھا۔ سوال نمبر 38، اردو کا پہلا رومانی نقاد کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 آزاد کو، آپشن 2 سیرانی کو، آپشن 3 حالی کو، آپشن 4 عبدالحق کو۔ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا ہمارا آپشن 2 سیرانی کو پہلا رومانی نقاد کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 29، اردو تنقید کا معمار اول کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 آزاد کو، آپشن 2 شبلی کو، آپشن 3 حالی کو، آپشن 4 عبدالحق کو۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 3 حالی۔ سوال نمبر 40، فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا تھا؟ آپشن نمبر 1 دلی میں، آپشن 2 لکھنؤ میں، آپشن 3 کلکتہ میں، آپشن 4 آگرہ میں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 کلکتہ میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 41، اردو کے کس انگریزی حمایتی کو فورٹ ولیم کالج کا پرنسپل مقرر کیا گیا تھا؟ آپشن نمبر 1 ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو، آپشن 2 لارڈ ویلیزلی کو، آپشن 3 کپتان جان ولیم ٹیلر کو، آپشن 4 ڈیوڈ براؤن کو۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 ڈیوڈ براؤن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 42، فورٹ سینٹ جارج کالج کے شعبہ اردو، فارسی اور عربی کے صدر کون تھے؟ آپشن نمبر 1 تراب علی، آپشن 2 حسن علی ماہی، آپشن 3 منشی شمس الدین احمد، آپشن 4 منشی ابراہیم بیجاپوری۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 1 تراب علی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 43، دلی کالج قائم ہوا تھا، کب ہوا تھا دلی کالج قائم؟ آپشن نمبر 1 1800 میں، آپشن 2 1825 میں، آپشن 3 1850 میں، آپشن 4 1875 میں۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 1825 میں۔ سوال نمبر 44، درج ذیل شاعروں میں سے کس کا تعلق جدیدیت سے نہیں تھا؟ آپشن 1 عمیق حنفی کا، آپشن 2 محمد علوی کا، آپشن 3 جذبی کا، آپشن 4 ولید کنی کا۔ جدیدیت سے نہیں تھا، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 ولید کنی کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا جی کی نظم اونچا مکان کا موضوع کیا ہے؟ نمبر 1 ایک فحاشا کی خواب رحم زندگی، نمبر 2 ایک ناکام شاعر، نمبر 3 ایک کلرک کی مجبور زندگی، نمبر 4 تقسیم ہند۔ تو میرا جی کی نظم اونچا مکان کا موضوع ہے آپشن نمبر 1 فحاشا کی خواب رحم زندگی۔ سوال نمبر 46، کس نے سر سید حالی، شبلی، نذیر احمد اور مولانا محمد آزاد کو اردو کے عناصر خمسہ کہا ہے؟ نمبر 1 مہندی افادی نے، نمبر 2 ڈاکٹر
عبادت بریلوی نے، نمبر 3 جمیل جالبی نے، نمبر 4 مولوی عبدالحق نے۔ تو اس کا 46 کا ہمارا صحیح آپشن ہو جائے گا مہندی افادی۔ انہوں نے سر سید احمد خان شبلی، نذیر احمد اور مولانا محمد آزاد کو اردو کے عناصر خمسہ کہا ہے۔ سوال نمبر 47، اردو میں سفر نامہ کی روایت کا آغاز کب ہوا تھا؟ نمبر 1 1837 میں، نمبر 2 1847 میں، نمبر 3 1857 میں، نمبر 4 1867 میں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا ہمارا آپشن نمبر 2 1847 میں۔ سوال نمبر 48، خطوط غالب کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ تو آپشن نمبر 1 عود ہندی، آپشن 2 مہر غالب، آپشن 3 اردو معلیٰ، آپشن 4 مکاتب غالب۔ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا آپشن نمبر 1 عود ہندی، ان کا پہلا مجموعہ تھا خطوط کا۔ سوال نمبر 49، مکاتب غالب کو کس نے مرتب کیا؟ آپشن 1 غلام رسول نے، آپشن 2 امتیاز علی عرشی نے، آپشن 3 خلیل النجم نے، آپشن 4 مہیش پرساد نے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا ہمارا آپشن نمبر 2 امتیاز علی عرشی نے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سی سوانح عمری اختر الایمان کے خود نوشت ہے؟ آپشن نمبر 1 با کمالوں کے روشن، آپشن 2 سرگزشت، آپشن 3 اس آباد خرابے میں، آپشن 4 تاریخ مسیح میں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 3 اس آباد خرابے میں، اختر الایمان کے خود نوشت ہے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوالات، تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔